رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور نہ ہی وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے اور انسان جس نیت سے پڑھتا ہے اس کا وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، خارجہ بن سلت تمیمی، اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر جب واپس جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا، جن کے پاس ایک ایسا آدمی تھا جو مجنون تھا۔ انہوں نے اسے لوہے کی زنجیروں کے اندر باندھ کر رکھا ہوا تھا، تو ان کے اہل خانہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ خیر لے کے آیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کر سکو؟ تو میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جو زنجیروں کے اندر اس کو جکڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور جب واپسی ہوئی تو رستے میں ایک ایسا شخص ملا جس کو اتنا زیادہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، مجنون تھا، لوگوں نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو دیکھیں کتنا ہی اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ، اگر کوئی بیماری ہے، کسی قسم کی بھی بیماری ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بیماری ہے کیا، تو سورۃ الفاتحہ کو آپ 7 مرتبہ پورے یقین کے ساتھ دم کر کے، تو پانی میں دم کر دیں، تیل پہ دم کر دیں، جس طرح کی بیماری ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اندرونی بیماری ہے جس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پانی پہ دم کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے آپ بہت جلد نجات پا جائیں گے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو کبھی دروازہ نہیں کھلا تھا پہلے، اور وہاں سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ تو وہ 2 چیزیں لے کے آیا ہے، ایک تو سورۃ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں، آخری 2 آیات وہ لے کے اترا ہے، اور دوسرا سورۃ الفاتحہ، دونوں ہی نور ہیں، اور یہ پہلے کبھی کسی امت پہ، کسی نبی پہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی۔ تو جو ان کو پڑھتا ہے وہ شیطان سے بھی بچ جاتا ہے اور جادو جنات سے بھی بچ جاتا ہے۔
جس طرح کا جس قسم کا بھی ہو، یہی دم ہے، یہی رقیہ شرعیہ ہے، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کو پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں پہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادو، کسی قسم کا جادوگر جو ہے وہ کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو جتنے بھی لوگ جادو کے شکار ہو چکے ہیں یا کسی کے حسد کے شکار ہو چکے ہیں یا وہ ان کو نظر بد لگ گئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اذکار، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کثرت سے پڑھیں، اور دعا کریں انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ شفا یاب بھی ہو جائیں گے، صحت مند بھی ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔